دوستو مسلم ایشو میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں مناظر اور آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ کی بگ نیوز مسلم ایشو پر۔ دوستو مڈل ایسٹ سے اس وقت کئی بڑی اور چونکانے والی خبریں سامنے آ رہی ہیں جن کا اثر پوری دنیا پر پڑ سکتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک بار پھر کھلے عام جنگ کی دھمکی دے ڈالی ہے، تو دوسری طرف غزہ میں حماس نے ایک ایسا تاریخی قدم اٹھایا ہے جس نے اسرائیل کو حیران کر دیا ہے۔ ان سب کے علاوہ بھی کئی بڑی اپڈیٹس ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں بڑی خبر سے۔ دوستو بڑی خبر امریکہ اور ایران کے بیچ بڑھتے تناؤ کو لے کر کے ہے۔ ایران کے سب سے بڑے مذہبی اور سیاسی لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کے انتقال کے بعد جہاں پورا ایران غم میں ڈوبا ہوا ہے، وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک بہت بڑی تباہی کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ ٹرمپ نے صاف کہا ہے کہ یا تو ایران ہماری شرطوں پر ڈیل کر لے ورنہ امریکہ ملٹری ایکشن لے لے گا، اور صرف گھنٹوں یعنی ایک گھنٹے کے اندر ایران کے تمام بریج اور انرجی سپلائی سسٹم کو تباہ کر دے گا۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے دوستو کہ ٹرمپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ دراصل ایران میں اس وقت لاکھوں لوگوں کا مجمع اپنے لیڈر کو الوداع کہنے کے لیے سڑکوں پر اترا ہوا ہے۔ اس یونٹی کو دیکھ کر ٹرمپ دباؤ بنانے کی سیاست کر رہے ہیں، لیکن ایران نے بھی اس دھمکی کا کرارا جواب دے دیا ہے۔ ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اہم آفیسر محمد باقر ذوالقدر نے کہا ہے کہ ٹرمپ ہم سے عزت سے بات کرے، یعنی اسپیک وتھ ریسپیکٹ، ورنہ ہم دوسری زبان میں بھی جواب دینا جانتے ہیں۔ ایران نے صاف کر دیا ہے کہ وہ دباؤ میں جھکنے والا نہیں۔ دوستو اسی بیچ سمندر سے ایک خطرناک خبر آئی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز جو دنیا میں تیل کی سپلائی کا سب سے اہم راستہ، سمندری راستہ مانا جاتا ہے، وہاں تیل لے جانے والے دو اہم جہازوں پر یعنی آئل ٹینکروں پر حملہ ہوا ہے۔ ایک جہاز میں شدید آگ لگنے کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ کچھ امریکی آفیسرز کا دعویٰ ہے کہ یہ حملہ ایران کی ملٹری IRGC نے کیا ہے، حالانکہ اس بات کا پکا ثبوت سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ حملہ بتاتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں حالات کبھی بھی بے قابو ہو سکتے ہیں۔ دوستو اب رخ کرتے ہیں غزہ کا، جہاں سے پچھلے 20 سال کی سب سے بڑی سیاسی خبر آئی ہے۔ حماس نے غزہ میں اپنی حکومت یعنی گورنمنٹ کو ختم کرنے کا بڑا اعلان کر دیا ہے۔ حماس نے اپنی ایمرجنسی کمیٹی کو بھنگ یعنی ڈسالو کر دیا ہے، اور اب غزہ کا سول انتظام ایک نئی نیشنل ٹیکنوکریٹک کمیٹی کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ دوستو آپ سوچیں گے کہ حماس نے ایسا آخر کیوں کیا، تو حماس کے اسپوک پرسن حازم قاسم نے بتایا کہ انہوں نے یہ قدم اس لیے اٹھایا ہے تاکہ اسرائیل کے پاس غزہ پر حملے جاری رکھنے کا کوئی بہانہ، کوئی جواز ہی نہ رہے، کیونکہ اسرائیل ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ وہ حماس کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ اب جب حماس نے خود ہی حکومت چھوڑ دی تو اسرائیل کے مقاصد پر بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ حالانکہ اسرائیل کو ابھی بھی اس بات پر یقین نہیں ہو پا رہا ہے اور وہ ہتھیار ڈالنے کی شرط پر اڑا ہوا ہے۔ دوستو اگلی خبر اسرائیل اور جارڈن کے رشتوں کو لے کر ہے۔ اسرائیل نے جارڈن کے ساتھ ہونے والے پانی کے اہم سمجھوتے کو رینیو کرنے سے یعنی آگے بڑھانے سے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جارڈن میں پینے کی پانی کا بڑا بحران کھڑا ہو سکتا ہے۔ 1994 کے امن معاہدے کے تحت اسرائیل جارڈن کو پانی دیتا رہا ہے، لیکن غزہ جنگ کے بعد سے دونوں ملکوں میں تلخی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اسرائیل اب پانی کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کر رہا ہے تاکہ جارڈن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کو اپنے سامنے جھکایا جا سکے۔ اس سب کے بیچ کھیل کے دنیا سے فلسطین کے حق میں ایک بہت ہی جذباتی اور مضبوط آواز اٹھی ہے۔ مصر یعنی ایجپٹ کے فٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ حسام حسن نے ایک پریس کانفرنس میں کھلے عام کہا ہے کہ اگر کسی انسان کو فلسطینیوں کا درد محسوس نہیں ہوتا تو اس کے اندر انسانیت یعنی ہیومینٹی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عالمی برادری اور خاص کر طاقتور لیڈرز کی خاموشی پوری دنیا کے لیے شرمناک ہے۔ ان کے اس بیان پر وہاں موجود صحافیوں نے تالی بجا کر ان کا ساتھ دیا۔ آخر میں دوستو بات کرتے ہیں ایران کی۔ تہران میں لاکھوں لوگوں کے تاریخی مجمع کے بعد اب آیت اللہ سید علی خامنئی کا جنازہ ایران کے مقدس شہر
कुम पहुंच चुका है। जामकरान मस्जिद के बाहर लाखों लोग जमा है, जिनमें तुर्की से आए लोग भी शामिल हैं, जो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रिजा आरिफ ने साफ कहा है कि अपने लीडर के कातिलों को सजा देना ईरान का फर्ज है और वो इसका बदला जरूर लेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, सलामत रहिए।